حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ باقی تمام صحابہ وہ مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن حضرت عمر یہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کے صدقے اللہ نے آپ کے دل اور سینے کو ایمان کے نور سے روشن و منور کر دیا، اور پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اب عبادت علی الاعلان کریں گے۔ اور حضرت عمر کی قیادت میں جب وہ قافلہ مسلمانوں کا روانہ ہوا تو کفار کے دل پہ جو ہیبت اور اسلام کا جو رعب اور دبدبہ طاری ہوا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ جو رائے پیش کیا کرتے، آپ کی رائے کی موافقت میں اللہ قرآن کی آیتوں کا نزول فرما دیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت عمر کوئی رائے دے، قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر نے جب اپنی رائے پیش کی تو اللہ نے آپ کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیت کا نزول فرما دیا ہے۔ اور آج کل یہ ناموسی رسالت کا جو مسئلہ ہے تو یاد رکھیے حضرت عمر نے اپنے دور میں آنے والی امت کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنا یہ نظریہ واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ کہ جب آپ کے دور میں دو مسلمان کم سن بچوں نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، اور آپ کی عدالت میں جب یہ معاملہ آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو ہم نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش اس دن دیکھا کہ جب دو مسلمان بچوں نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے رکھ دیا۔ اور آپ نے اپنا جو نظریہ جس انداز سے بیان فرمایا، آپ کے الفاظ کیا تھے؟ کہا الآن اعز الاسلام، جب آج مسلمان کا بچہ یہ بات سمجھ گیا اور جان گیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ایک ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا الآن اعز الاسلام، آج اسلام عزت اور عروج اور ترقیاں پا گیا۔ تو یہ حضرت عمر کا وہ نظریہ، اور اسی نظریے کو اور اسی نعرے کو آج جس شخصیت نے دوبارہ زندہ کیا وہ امیر المجاہدین فنا فی الخاتم النبیین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ نے جب یہ نعرہ لگایا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تو آج پھر بھارت میں بھی اس نعرے سے ایک زلزلہ طاری ہو گیا، اور آج پورا بھارتی میڈیا چیخ و پکار کر رہا ہے کہ ہم نے تو اتنی کوششیں کی، ہم نے تو اسرائیل کے ساتھ مل کر انہیں صرف نماز، روزہ اور حج کی طرف لگائے رکھا، لیکن پھر یہ ایک شخص آ گیا اور اس نے مسلمانوں کو پھر سے وہ جہاد کا جذبہ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کا وہ عزم مصمم اور امت کے اندر یہ جذبہ پھر سے بیدار کر دیا ہے۔ میں نے کہا ایک امیر المجاہدین یہی ہمیں پیغام دیا کرتے تھے کہ دیکھو آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، میدان سجانا تمہارا کام ہے، اور کفار پر رعب طاری ہونا، تمہاری مدد آنا، یہ اللہ جل وعلا کی رحمت ہے۔ اللہ جل وعلا امیر المجاہدین کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچی وفا، ناموس رسالت کا محافظ اور ختم نبوت کا محافظ بنائے۔